الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام سامعین، نماز کے طریقے سے متعلق درس کا سلسلہ شروع ہے. آپ نے کئی ایک دروس سلسلے میں سماعت فرمائے ہیں. آج کا یہ درس مسئلہ نمبر 212، 213 اور 214 کے طور پر پیش کیا جائے گا. مسئلہ نمبر 212، حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہی رکوع میں جاتے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ سر ہمارا اٹھا رہتا ہے، مکمل طور پہ رکوع ہم نہیں کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 212، رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر پشت پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو پانی نہ گرے، یعنی اتنا توازن ہونا چاہیے، اس قدر سائیڈ سے رکوع کرنا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. ان دونوں مسئلوں کی دلیل کیا ہے؟ تو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے، بلکہ اس کے برابر رکھتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نماز ادا کریں اور رکوع میں وہی طریقہ اپنائیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا کرتے تھے. 213 والے مسئلے کی دلیل کیا ہے کہ رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر پشت پر پانی رکھا جائے، پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو پانی نہ گرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لو صب على ظهره ماء لاستقر رواہ الطبرانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اس قدر جھکتے کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر پانی گرایا جاتا تو ٹھہر جاتا. اسے طبرانی نے روایت کیا. اس قدر توازن ہوا کرتا تھا، اس قدر برابری ہوتی تھی، اتنے صحیح ڈھنگ سے آپ رکوع کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنائیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. تمام ارکان کی ادائیگی، تمام واجبات سنن کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 214، رکوع و سجود اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. جو شخص ایسا نہیں کرتا ہے، اطمینان سے رکوع نہیں کرتا، سجدے میں اطمینان نہیں رکھتا، تو وہ شخص نماز کا چور ہے. کیوں چور کہا گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے. آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا یا رسول اللہ وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواہ احمد. مسند احمد کی روایت ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسے؟ نماز سے چوری کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع و سجود پورا نہیں کرتا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے تک پہنچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.